اسلام آباد، کراچی، لاہور، ملتان اور کوئٹہ سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بجلی کا بریک ڈاؤن، مختلف علاقوں میں بجلی غائب، گردو سے کوئٹہ جانے والی بڑی ٹرانسمیشن لائن میں خرابی بجلی بندش کی وجہ بن گئی، مکمل بحالی کے لیے 24 گھنٹے سے زائد کا وقت لگ سکتا ہے۔ میں سید محسن رضا نقوی صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ تخت پنجاب کا تاج محسن نقوی کے سر سج گیا، نگراں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر ہاؤس لاہور میں حلف برداری کی پروقع تقریب ہوئی، گورنر بلیغ الرحمان نے محسن نقوی سے حلف لیا۔ الیکشن کمیشن نے مشاورتی اجلاس کے بعد محسن نقوی کو نگراں وزیر اعلیٰ تعینات کیا تھا۔ نقوی کی بطور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب تقرری کو مسترد کرتے ہیں۔ محسن نقوی کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے، یا تو پنجاب میں آپ الیکشن ہی نہیں ہونے دیں، اور اگر ہونے ہیں تو اتنی دھاندلی ہو کہ تحریک انصاف کا راستہ رک سکے۔ ہم عدالتوں میں چیلنج کریں گے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ اداروں سے عوام کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے، اٹھ ہی چکا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ کے تقرر سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ مسترد، پی ٹی آئی کا معاملے پر عدالت سے رجوع کا اعلان۔ فواد چودھری کہتے ہیں قوم کو فیصلہ کن تبدیلی کی خاطر سڑکوں پر آنا ہوگا۔ اسد عمر نے تعیناتی کو مذاق قرار دے دیا۔ فروخ حبیب نے الیکشن کمیشن کو آئینی حدود میں رہ کر کام کا مشورہ دے دیا۔ الیکشن کمیشن کی جانبداری جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ اس قسم کا نگران سیٹ اپ جب آئے گا تو انتخابات صاف اور شفاف نہیں ہو سکتی۔ اگر الیکشن کمیشن کی یہ آئینی اختیار تھا نگران وزیر اعلیٰ کو لگانے کے لیے، اسی آئین کا آرٹیکل 218(3) کہتا ہے کہ آپ نے انتخابات کو صاف اور شفاف کروانا ہے۔ پرویز الہی نے بھی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کر دیا۔ ٹویٹر پیغام میں کہا، متنازع فیصلہ ہر اصول اور ضابطے کے خلاف ہے۔ قریبی رشتہ داروں کو کیسے نگراں وزیر اعلیٰ بنایا جا سکتا ہے؟ ہارس اسٹیل کیس میں 35 لاکھ روپے کی پی بارگین کرنے والے سے انصاف کی کوئی توقع نہیں۔ پہلے ہی بتا دیا تھا، جعلی حکومت من پسند شخص کو اقتدار میں لا کر پنجاب میں الیکشن کو التوا کا شکار کرنا چاہتی ہے۔ مونس الہی کی تنقید، کہا یہ شخص ہر وہ کام کرے گا جس سے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ پیپلز پارٹی نے نگراں وزیر اعلیٰ کے تقرر کو خوشائن قرار دے دیا۔ آصف زرداری نے محسن نقوی کو بہترین انتخاب قرار دے دیا۔ بطور نگراں وزیر اعلیٰ نیک خواہشات کا اظہار کیا، کہا امید ہے محسن نقوی شفافیت کو یقینی بنائیں گے۔ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا مشن، عمران خان متحرک ارکان کو جنرل الیکشن کی بھرپور تیاریوں کی ہدایت کر دی۔ انتخابی مہم میں رجیم چینج کے ساتھ مہنگائی کو ایشو بنایا جائے گا، معاشی مشکلات سے نکلنے کا روڈ میپ بھی دیا جائے گا۔ قومی اسمبلی سے بقیہ استعفوں کی منظوری کا ٹاسک اسد کیسر کو سونپ دیا۔ عمران خان کے زہریلے طنز نے سیاست کو بدنام کیا، وزیراعظم شہباز شریف کا ٹویٹ لکھا، احتساب کے نام پر نواز شریف کو ہٹانے اور مسلم لیگ نون کو نشانہ بنانے کی سازش میں چیئرمین پی ٹی آئی شامل تھے، بیرونی ایجنڈے پر ملک کو عدم استحکام کا شکار کیا گیا۔ اعتماد کے ووٹ سے بچنے اور نام نہاد ارکان کو بچانے کی خاطر فوری استعفے منظور کیے گئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے وہی کیا جس کے لیے انہیں لایا گیا۔ شاہ محمود قریشی کی تنقید، کہا شفاف الیکشن وقت کی ضرورت ہے، مزید راہ فرار ممکن نہیں۔ چوروں نے اقتدار میں آ کر کیسز معاف کروا لیے، جلد ہی سزا یافتہ مجرم کو پروٹوکول کے ساتھ وطن واپس لایا جائے گا۔ اب سارے حقائق سامنے لا کر ہم الیکشن میں جا رہے ہیں، اور یہ 2 صوبوں کے الیکشن، نواز شریف جس دن الیکشن اناؤنس ہوگا، جس دن شیڈول اناؤنس ہوگا دونوں صوبوں کا، نواز شریف واپسی کا اسی دن تاریخ بھی دیں گے۔ نواز شریف کو بدنام کرنے والوں کو نشان عبرت بنانا ہوگا، میاں جاوید لطیف کی گھن گرج، کہا نواز شریف کو قربانیوں کے بدلے قید تنہائی اور جلا وطنی ملی، ملک کی صورتحال کا ذمہ دار عمران خان ہے، اسے لانے والے آج پچھتا رہے ہیں۔
ثاقب نثار کے صادق اور امین نے خیراتی فنڈز ہاؤسنگ سوسائٹی میں لگائے، برملا اعتراف بھی کر لیا، اقدام کی کسی سے منظوری بھی نہ لی۔ مریم اورنگزیب کی تنقید، کہا فرادیہ اور زکوٰۃ چور کہتا ہے کہ توشہ خانہ میں چوری کی تو کیا ہوا۔ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم ایک ہی سکے کے دو رخ، طرز سیاست ایٹم بم سے زیادہ مہلک ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی تنقید، کہا معیشت کا دیوالیہ نکال کر ڈالر کو لگام ڈالنے والا وزیر خزانہ منظر سے غائب ہے، 22 کروڑ عوام مسلط ٹولے کے ہاتھوں یرغمال ہیں۔ مردم شماری اور حلقہ بندیوں کا مطالبہ، ایم کیو ایم نے کارکنان سے حق کے حصول کی خاطر سڑکوں پر آنے کی اپیل کر دی۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ہر دروازہ کھٹکھٹا کر دیکھ لیا، مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ ایم کیو ایم حقیقت ہے، ہماری آواز کو دبانا ممکن نہیں۔ ایم کیو ایم بائیکاٹ کے باوجود انتخاب جیت گئی، سندھ حکومت نے حلقہ بندیوں کو غلطی تسلیم کیا۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ احتجاج اور دھرنوں سے اپنا میئر لے آئے گا تو اس کی بھول ہے، اپنا حق لے کر رہیں گے۔ تمام ریاستی ستونوں کو صورتحال کی سنگینی پر اقدامات لینا ہوں گے۔ سمجھتا ہوں کہ ٹوٹل شہری علاقوں نے، حیدرآباد کراچی دونوں کے رہائشیوں نے لبیک کہا ہے ایم کیو ایم کے اس فیصلے پہ۔ وسیم اختر نے کراچی کی صورتحال پر سپریم کورٹ سے نوٹس دینے کا مطالبہ کر دیا، کہتے ہیں ایم کیو ایم کے مطالبات کو تمام سیاسی جماعتوں نے درست قرار دے دیا۔ شفاف الیکشن کا انعقاد الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، موجودہ صورتحال میں سب ہی تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسلامی چاہتی ہے کہ کنسنسس ڈیولپ ہو جائے، اتفاق رائے پیدا ہو جائے اور تمام جماعتیں آن بورڈ آ جائیں اور پھر اس میں جس کا مینڈیٹ ہو اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ جماعت اسلامی کا کلیم یہ ہے کہ ہم نمبر 1 پارٹی ہیں، ہمارے اس مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے۔ اگر دوسری پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نمبر 1 ہیں تو ابھی نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ عوام نے جسے مینڈیٹ دیا اسے تسلیم کیا جائے۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کراچی کی ترقی کی خاطر مل کر کام کرنا ہوگا، نون لیگ سے اچھے تعلقات ہیں، سیاسی اکائیوں کو ایک پیج پر آنا ہوگا۔ جس پارٹی نے زیادہ سیٹیں جیتی ہیں میئرشپ پر اس کا حق تسلیم کرنا ہوگا، جعلی رہنما ناصر حسین شاہ نے واضح کر دیا، کہتے ہیں پیپلز پارٹی جلد اپنا میئر نامزد کرے گی۔ جماعت اسلامی سمیت سب کو شہر کی ترقی اور خدمت کے جذبے کے ساتھ حقیقت پسندانہ فیصلے کرنے ہوں گے۔ روزانہ کی بنیاد پر اس شہر میں، صوبے میں قتل و غارت گری ہو رہی ہے، کس بات کی بے بسی ہے؟ میں تو خود آج میڈیا کے سامنے آئی جی صاحب سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کیوں نہیں ایکشن لے رہے اور کیوں نہیں ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا رہے جن کے ہاتھ میں اس صوبے کی سیکیورٹی ہے۔ روشیوں کے شہر کو رونقیں لوٹائیں گے، گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے عزم ظاہر کر دیا، کہتے ہیں مافیاز کو شہر سے بوریا بستر گول کرنا ہوگا، زمینوں سے قبضے بھی ختم کروائیں گے، کلین اینڈ گرین مہم بھی دوبارہ شروع کریں گے۔ کراچی کے جالوں نے شہریوں کے دل جیت کر مینڈیٹ حاصل کیا، باتیں بنانے والوں نے دیکھ لیا، لیاری آج بھی بھٹو کا ہے۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کہتے ہیں بلدیاتی انتخابات کی طرح جنرل الیکشن میں بھی مخالفین کو سرپرائز دیں گے۔ وزیرآباد حملہ کیس کی تحقیقات پر مامور جے آئی ٹی ایک بار پھر تبدیل، محکمہ داخلہ نے سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر پر اعتراضات کے بعد پوری ٹیم کو تبدیل کر دیا۔ نئے ارکان میں ڈی پی او اور ڈی جی خان، ایس پی اور ڈی ایس پی سی آئی اے جنگ بھی شامل۔ عمران خان پر حملے کی تحقیقات کرنے والے جے آئی ٹی پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ممبران سے متنازع بیانات دلوائے جا رہے ہیں۔ مسرت جمشید چیمہ کی تنقید، کہا ایسی حرکات ثابت کر رہی ہیں کہ اس سازش میں شریک لوگ کتنے طاقتور ہیں۔ آج کی سیاست انتقام اور دشمنی کی سیاست بن گئی ہے، عوام کے مسائل ایک طرف رہ گئے ہیں، پاکستان کی مشکلات ایک طرف رہ گئی ہیں۔ آج سیاست ایک دوسرے کو گالی دینے کا نام ہے، الزامات لگانے کا نام ہے، ایک دوسرے کی بےزتی کرنے کی کوشش کرنے کا نام ہے۔
لیگی رہنما شاہد حقان عباسی کہتے ہیں ملک میں سیاسی استحکام ناگزیر، مشکل فیصلے کر کے ملک کو استحکام دینا پڑے گا۔ ایک دوسرے پر الزامات اور گالم گلوچ کی سیاست زہر قاتل، نفرت کی سیاست پاکستان کے مسائل حل نہیں کر سکتی۔ اور پچھلے 20 سالوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں قرض جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اب 51,000 ارب روپیہ قرض ہو چکا ہے پاکستانیوں کے اوپر، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کے اوپر بیرونی ملک کا جو قرضہ ہے وہ بھی 25,000 ارب روپے چڑھ گیا ہے۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں پاکستان کا قرض بڑھ کر 51,000 ارب تک پہنچ چکا، قرضوں کی وجہ سے مہنگائی اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے، گردشی قرض کا حل کسی حکومت نے نہیں نکالا۔ ڈائیلاگ کے آغاز سے پہلے یہاں اعتماد کا فضا قائم کرے، بلوچستان کے مسائل کا حل ایک سوشیو اکنامک کانسٹیٹیوشنل تھیراپی میں ہے، یہ تھیراپی بلوچستان کے لوگوں کو دیا جائے تاکہ ہم اس تمام بحرانوں سے نکل سکیں، اپنے آئندہ نسلوں کو ایک خوشحال، ایک باوقار، ایک پرعظمت جو ہے مستقبل دے سکیں۔ لشکری رئیسانی کہتے ہیں معیشت کی بدحالی اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے، بلوچستان کے حوالے سے بات چیت کرنے کی فضا بنانا ہوگی، جس بحران سے سماج گزر رہا ہے مذاکرات کی اشد ضرورت ہے، گوادر میں بنیادی ضروریات کے لیے احتجاج ہو رہا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو 25 جنوری کو ازبکستان کا دورہ کریں گے، اقتصادی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے، پالیسی سازی کے طور پر سالانہ ورک پلان کی منظوری بھی دی جائے گی، اجلاس میں 20 سے زائد ممالک شرکت کریں گے۔ دشمنان اسلام کی دین مبین پر ہرزہ سرائی نامنظور، سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر مسلم دنیا سراپا احتجاج، وزیراعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب اور عمران خان سمیت سیاسی قیادت کے مذمتی پیغامات۔ آئی سی سی نے نئی ون ڈے ٹیم رینکنگ جاری کر دی، انگلینڈ پہلے نمبر پر، نیوزی لینڈ ٹیم تنزلی کے بعد دوسری پوزیشن پر چلی گئی، بھارت کا تیسرا اور آسٹریلیا کا چوتھا نمبر، قومی ٹیم 5ویں نمبر پر براجمان۔ فاسٹ بالر شاہین آفریدی نے عمرہ کی سعادت حاصل کر لی، ٹویٹر اکاؤنٹ پر تصویر شیئر کر دی، شاہین آفریدی مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی حاضری دیں گے۔ اور موسم کی انگڑائی، سردی کی شدت چھائی، ملکہ کوثر، کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت بالائی علاقوں میں چاندی کی چادر اوڑھ لی، دیدہ زیب مناظر دیکھنے سیاح کھنچے چلے آئے۔